بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عمران خان کی طبیعت ناساز، ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ۔ روس کی یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائلوں کی بارش، بجلی کا نظام درہم برہم۔ فلسطین نے اسرائیلی وزیر اعظم کی خود مختاری کی متنازعہ پیشکش کو مسترد کر دیا۔ جرمنی یورپ میں ایران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر برقرار۔ توانائی کا بحران سنگین، جنوبی افریقہ میں پاور پلانٹس پر فوج تعینات۔ امریکہ نے یوکرین کو میزائل دیے تو نتائج بھگتنے ہوں گے، روس نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ برطانیہ اور امریکہ میں یکبستہ ہواؤں نے ہر چیز منجمد کر کے رکھ دی۔ پاکستان لکی مروت میں دہشت گردوں کا حملہ، 4 پولیس اہلکار شہید۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ترجمان مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی طبیعت ناساز ہے۔ کل شدید بخار کی حالت میں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی اور خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رات گئے شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر الیاس کی سربراہی میں میڈیکل ٹیم نے طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے چیئرمین تحریک انصاف کو 1-2 روز آرام کا مشورہ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو ڈائریا کی شکایت ہوئی ہے۔ میڈیکل ٹیم آج بھی چیئرمین تحریک انصاف کا طبی معائنہ کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں میزائل حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت سمیت کئی شہروں پر 70 سے زائد میزائل حملے کیے گئے۔ حالیہ حملے کو جنگ میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی جانب سے بھی روس کے خلاف شدید مزاحمت کی جا رہی ہے۔ یوکرین نے 67 روسی میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق میزائل گرنے سے خرکیف میں ایک رہائشی عمارت بھی تباہ ہوئی۔ روسی حملوں سے یوکرین کے بجلی کے گرڈ بھی تباہ ہوئے، جس کے بعد مختلف شہروں کو بجلی کی سپلائی شدید متاثر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطین نے اسرائیل کے نامزد کردہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مقبوضہ فلسطینی اراضی کی سلامتی اسرائیل کے ہاتھ میں رہنے کے ساتھ خود مختاری کی متنازعہ پیشکش کو مسترد کر دیا۔ ایک بیان میں فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور امن کی کلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے الحاق اور نسل پرستی کی پالیسی کے خاتمے تک امن نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی اور ایران کی تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کے وفاقی شماریاتی دفتر سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جرمنی نے رواں برس جنوری سے اکتوبر تک 1.2 ارب یورو کی اشیاء ایران کو برآمد کی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسی عرصے میں جرمنی کا ایران سے درآمدات کا حجم 26 کروڑ یورو رہا۔ جرمن ایرانی چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ جرمنی بدستور یورپ میں ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ 2021 میں جرمنی نے ایران کو 27 کروڑ 50 لاکھ یورو کی مشینری اور انجینئرنگ ٹیکنالوجی فروخت کی تھی۔ جرمنی کے برآمدی قوانین کے تحت ایران کو فروخت کیے گئے سامان کی تفصیلات ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ امریکہ نے یورپین ایرانی ٹریڈ بینک پر ایران کے جوہری میزائل پروگرام میں غیر قانونی کردار ادا کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ توانائی کا بحران سنگین، جنوبی افریقہ میں پاور پلانٹس پر فوج تعینات۔ توانائی کا بحران سنگین ہونے پر جنوبی افریقہ میں بجلی بنانے کے پلانٹس کی حفاظت کے لیے فوج کو تعینات کر دیا گیا۔ خبرساز ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کی ایوان صدر اور بجلی بنانے والے سرکاری محکموں ایکسکوم کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ
فوج کے اہلکار پاور پلانٹس کی حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ لوڈ شیڈنگ نے براعظم کے سب سے زیادہ صنعتیں رکھنے والے ملک کو گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل متاثر کر رکھا ہے، اور رواں سال جنوبی افریقہ میں بجلی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور اب روزانہ کئی گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے۔ بجلی بنانے کے ذمہ دار محکمے ایکس کوم کے بیان کے مطابق یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ نیشنل ڈیفنس فورس کو تعینات کیا جا رہا ہے اور اہلکاروں نے 4 مختلف سائٹس پر سیکیورٹی کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ دوسری جانب بجلی کے بحران کے باعث ملک کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی تجارت اور صنعتوں کو بھی خسارے کا سامنا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ میں بعض علاقوں میں ایک دن میں 11 گھنٹے تک بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس شہریوں میں کافی غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی نے یوکرین کو ڈیفنس میزائل فراہم کیے تو یہ اس کی جانب سے ایک اور اشتعال انگیز اقدام ہوگا جو ماسکو کو رد عمل پر مجبور کر سکتا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ان رپورٹس پر کہ واشنگٹن کیف کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے پیٹریاٹ میزائل فراہم کرے گا، کہا کہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ مؤثر طور پر ایک فریق بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی امریکی فوجی امداد، جس میں اس طرح کی جدید ترین ہتھیاروں کی منتقلی بھی شامل ہے، کا مطلب ہوگا کہ جنگ میں امریکی فوجی اہلکاروں کی وسیع تر شمولیت اور اس کے ممکنہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماریا زاخراوا نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ امریکی حکام نے منگل کو کہا تھا کہ یوکرینی رہنماؤں کی فوری درخواست پر امریکی پیٹریاٹ میزائل فراہم کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس کا باضابطہ اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں سردی کی آمد، یخبستہ ہواؤں نے ہر چیز منجمد کر کے رکھ دی۔ برف باری نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور امریکہ کو سردی کی لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لندن اور دیگر شہروں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ سردی کے مارے جنگلی جانور بھی شہر کا رخ کرنے لگے۔ امریکی ریاست نیویڈا میں کئی فٹ برف پڑنے سے ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ ریلوے ٹریک سے برف ہٹانے کے لیے خصوصی انجنوں کا استعمال کرنا پڑا۔ ٹورنٹو سمیت کینیڈا کے کئی شہر بھی برف سے ڈھک چکے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان لکی مروت میں دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں 4 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے تھانہ برگئی پر دہشت گردوں کے حملے میں 4 پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے تھانہ برگئی پر دستی بم اور راکٹ لانچر سے دو اطراف سے حملہ کیا۔ اس دوران پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں 4 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے کا محاصرہ کر کے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔